اسلام خدا تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، سو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو دین متعین فرما دیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل و مکمل ہو گیا اور اللہ کی نعمت پوری کر دی گئی، اور اللہ نے بطور دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ اسلام قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا یہ دین رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے، جانے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ کامل و مکمل دین ہے، پورا نظام حیات اس دین میں موجود ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک، بلکہ اس کے بعد عالم برزخ، عالم آخرت، وہاں تک کی رہنمائی اللہ کے اس دین میں موجود ہے۔ اب اس دین میں کسی اضافے کی، اس دین میں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بات آج کل بہت کہی جا رہی ہے تین طلاق کے بارے میں کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے 3.25 کروڑ خواتین مسلمان بہنوں کے دستخط اور ان کے اس اعلان و اظہار کے باوجود کہ ہم اسلامی شریعت سے پوری طرح مطمئن ہیں، اور 3 طلاق ہو یا حلالہ ہو یا 4 شادیاں ہو یا وقف کا قانون ہو یا ہبہ کا قانون ہو یا وراثت کا قانون ہو یا وصیت کا قانون ہو، اسلام کے تمام قوانین سے ہمیں پورا اتفاق ہے اور اس پر اطمینان ہے۔ پردے کی بات سے ہمیں اطمینان ہے۔ تمام خواتین مسلمان بہنیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے انوکھے اور نرالے وزیر اعظم مودی جی اس کے باوجود یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان بہنوں کو بہت تکلیف ہے اور ہم ان کی تکلیف کو دور کریں گے۔ مودی جی تو تھے ہی، اب ایک یوگی جی بھی آ گئے، اور ان کا بھی سینہ مسلمان عورتوں کی ہمدردی سے بھرا ہوا ہے، اور وہ 3 طلاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق ختم کیا جائے، اور تو اور ہاں میں ہاں ملانے والے اور اپنا ضمیر بیچ دینے والے اور چند سکوں کے عوض اور کرسی اقتدار کے عوض بک جانے والے ایسے ضمیر فروش، ایسے بدتینت مسلمان بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر پابندی لگائی جائے، اور یوگی کابینہ کے ایک مسلمان وزیر کا بیان اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں آ چکا کہ بورڈ کو ختم کیا جائے، 3 طلاق کو ختم کیا جائے۔ یہ ایسے مسلمان ہیں جن کا ضمیر بکا ہوا ہے، جن کی زبانیں خریدی گئی ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے نظام عدل سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلام ان کے خمیر و ضمیر میں شامل نہیں ہے۔ تو مودی جی تو کہہ ہی رہے تھے، یوگی جی نے بھی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ہمارا مشورہ ہے مودی جی کو بھی اور یوگی جی کو بھی کہ وہ پہلے اپنے سماج کے اوپر نظر ڈالیں، وہ پہلے اپنی ہندو بہنوں، ہندو ماں اور بیٹیوں کو انصاف دلائیں
کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے؟ میں صاف سوال کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور وزیر اعلیٰ یو پی سے بھی کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ متھرا کے قریب ورنداون میں 4000 آشرم ہے جہاں ہندو بیوہ عورتوں کو رکھا جا رہا ہے، لاکھوں لاکھ ہماری ہندو بہنیں تکلیف اذیت کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام نہیں، ان کے لیے اچھی رہائش کا انتظام نہیں، بیمار ہیں علاج کا انتظام نہیں، معذور ہیں، ان کو اٹھانے بٹھانے والا کوئی نہیں، وہ تڑپ رہی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ اذیت کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، ان کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی اور آپ صرف چند مسلمان عورتوں کا بیان لے کر یا ان کی طرف سے آئی ہوئی درخواست لے کر یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق سے مسلمان بہنوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتیں ہیں اور یہ 3 طلاق کے قانون سے متفق نہیں ہیں یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں، اگر تحقیق کی جائے گی تو ان میں سے بہت ساری برقع پوش عورتیں ہندو نکلیں گی۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ برقع اڑا کر مردوں کو لے آیا گیا اور ان سے بیان دلوایا گیا یا ان کے ذریعے ان کی تصویروں کے ذریعے یہ واضح کیا گیا کہ وہ مودی جی کو اپنا محسن سمجھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایسی تصویریں چلائی گئیں کہ برقع پوش خواتین مودی جی کی تصویر کو، ان کے فوٹو کو لڈو کھلا رہی ہیں، حالانکہ اگر قریب جا کر برقع اتار کر دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ برقعے کے نیچے زلیخا نہیں یوسف ہے اور اس کے نیچے لیلا نہیں مجنوں ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسے نسوانی مردوں کی بھی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے کہ جن کو برقع اڑا دیا جائے تو کہیں سے یہ پتہ چلے گا ہی نہیں کہ یہ مرد ہیں یا عورت، یا ایسا محسوس ہوگا کہ یہ عورت ہیں، ایسا جسم ان کا ہے، ایسی ساخت ہے، ایسی حیت ہے۔ اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا وہ اپنے دور کے بارے میں کہا تھا، لیکن اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایسے نسوانی مردوں کی کثرت ہو رہی ہے جن پر اکبر کا شعر صادق آتا ہے کہ اس دور کا نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو لیلائیں نظر آ رہی ہیں ان کے پردوں میں، ان کے پردے ہٹا کر دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ مجنوں صاحب چھپے ہوئے اور وہ لڈو کھلا رہے مودی جی کو اور پورے ملک کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان عورتوں کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ کچھ مسلمان عورتیں بھی ضمیر فروش ہیں یا کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں بستے ہیں، اگر 2 4 10 عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور اس میں قانون کا کوئی قصور نہیں ہے۔ طلاق کا قانون مکمل قانون ہے، منصفانہ قانون ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس قانون کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ مسلمان مجرم ہے، وہ مسلمان مرد مجرم ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بیجا طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے ایک ساتھ بیک وقت بلا عذر 3 طلاق دینے والوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اور میں تمام علماء سے اور ائمہ مساجد سے اور پورے ملک کے دانشوروں سے اور سماجی کارکنان سے اور ملی تنظیموں کے ارکان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک گھر تک، اس ملک کے ایک ایک باشندے تک، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، یہ پیغام پہنچا دیں کہ 3 طلاق بلا عذر بیک وقت دینے والا وہ زیادتی کرنے والا ہے اور اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ قانون کی کوئی غلطی نہیں ہے، قانون کا غلط استعمال کرنے والوں کی غلطی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جی اور یوگی جی پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، دوسروں کے صحن میں تاک جھانک کرنے سے پہلے اپنے گھر کے آنگن پر نظر ڈالیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ورنداون میں 4000 آشرم ہیں، بیوہ عورتوں کا ایک جمع غفیر ہے، کیوں ان کی تکلیف کو دور نہیں کیا جاتا؟ اسی طریقے سے ایسی رسومات ہندو دھرم میں ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو کی جائے گی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو نشانہ بنائیں، لیکن مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے، ان کی زیادتی کی وجہ سے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔
کہ آپ کے ہاں جو رسمیں ہیں وہ تو انتہائی ظالمانہ ہیں. ہم تو کبھی آپ سے آ کر نہیں کہتے کہ ان رسموں کو ختم کیجئے. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ کے ہاں نیوگ کی رسم ہے جو انتہائی فحاشی اور یانیت بےہودگی کے اوپر مشتمل ہے. لیکن جب آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں تو پھر صاف سن لیجئے کہ آپ کے ہاں یہ جو رسم ہے نیوگ کی رسم جس کو کہا گیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی ہندو شادی شدہ عورت کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ کسی غیر برہمن مرد سے، کسی غیر مرد سے جو برہمن ہو جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہے. اس کی 3 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے شوہر کے گھر ہی میں دوسرے برہمن مرد سے تعلق قائم کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے وہ جنسی تعلق قائم کرے وہ مرد برہمن ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت برہمن نہ ہو، نچلی ذات سے. حلالہ کے اوپر کتنی بات کہی گئی اور کتنا طوفان کھڑا کر دیا گیا، اور اس کو عورت کے لیے ضلالت قرار دیا گیا، رکاکت قرار دیا گیا، عورت پر ظلم قرار دیا گیا، عورت کے اوپر زیادتی قرار دیا گیا. لیکن یہ رسم کہ شادی شدہ عورت شوہر کے ہوتے ہوئے صرف اولاد کی خاطر دوسرے غیر مرد سے اپنے ہی شوہر کے گھر میں جسمانی تعلق قائم کرے، اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ میڈیا جو اس وقت جانبدارانہ اور انتہائی غیر مہذب طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے، میں میڈیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نیوگ کے اوپر کیوں بات نہیں کی جاتی؟ ISI کے بی جے پی خیمے کے جو ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں، جو بی جے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ملک کے راز فروخت کر رہے ہیں، ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. آئے دن خبریں آ رہی ہیں، پورا گینگ کام کر رہا ہے. ایک متوازی وسیلہ ابلاغ، ذریعہ ابلاغ انہوں نے قائم کر رکھا ہے، پاکستان کے ہاتھ میں بکے ہوئے. ان کے اوپر کیوں بحث نہیں کی جاتی ہے؟ کیوں ڈیبیٹ نہیں کی جاتی ہے؟ کیوں پورے ملک کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ زعفرانی خیمے کے لوگ ملک کو بیچ رہے ہیں، ملک کے راز فروخت کر رہے ہیں؟ میڈیا سے میرا سوال ہے کہ آپ 3 طلاق کے اوپر تو بہت بحثیں کرواتے ہیں، بہت زیادہ مباحثے ہو چکے، ابھی بھی جاری ہیں. حلالہ کے اوپر بات چل رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 15-16 اپریل کو ہوا اور اس میں زبردست فیصلے کیے گئے. 3 طلاق دینے والوں کے سماجی بائیکاٹ کی بات کہی گئی تو میڈیا نے اس کے اوپر بھی ہنگامہ مچا دیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوئی نیا فیصلہ نہیں کیا ہے اور 3 طلاق کو ختم کرنے کی بات نہیں کہی ہے، درمیان کا ایک راستہ نکالا گیا ہے. ہم جو بھی چیز پیش کر رہے ہیں اس کو میڈیا غلط طریقے سے ملک کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی. کیا مذہبی کتابوں میں، ہمارے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے مذہبی تعلیم منع ہے؟ کیا آپ کے ہاں نیوگ کی رسم نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور بیوگی کی وجہ سے وہ دوسرا نکاح آپ نہیں کر سکتی تو اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے مرد کے پاس جا سکتی ہے، اولاد پیدا کر سکتی ہے؟ یہاں تک کہ اگر عورت شادی شدہ ہو اور اس کے یہاں صرف لڑکیاں ہوں، لڑکا پیدا نہ ہو رہا ہو، تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ زیادہ سے زیادہ 10 عورتوں کے پاس یکے بعد دیگرے جا سکتی ہے، ان سے تعلق قائم کر سکتی ہے. ستیارت پرکاش نامی کتاب میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور یوگی جی کو اگر یہ مذہبی تعلیم نہ معلوم ہو تو ایک دفعہ پھر وہ مطالعہ کریں، ایک مرتبہ پھر وہ دیکھیں کہ کس طرح کی تعلیم ان کے یہاں ہے. عورت خلا نہیں لے سکتی، مرد کتنے ہی ظلم کرے، کتنے ہی زیادتی کرے، مارے ٹھوکے، اپنی بیوی کو کنیز اور باندھی بنا کر رکھے، مگر عورت خلا نہیں لے سکتی. طلاق کا قانون بھی ان کے یہاں نہیں تھا.
وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر ہندو کوڈ بل بنایا گیا جس سے ان کو کچھ راحت ہوئی، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے ہاں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کو جو جو احکامات و قوانین لینے ہیں ہم شوق سے تیار ہیں کہ آپ لیجیے۔ اسی طرح عورت اور شوہر، شودر یعنی نچلی ذات کا آدمی، پچھڑا ہوا آدمی جن کو دلت کہا جاتا ہے، ان کو مال سے محروم کر دیا گیا ہے، نیچ اور اونچ کا قانون بنا دیا گیا، چھوٹ چھات کا قانون بنا دیا گیا، یہاں تک لکھ دیا گیا مذہبی کتابوں میں کہ نچلی ذات کے شخص کو مذہبی عبادت گاہ میں آنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی نچلی ذات کا آدمی کسی اونچی ذات کی عورت سے تعلق قائم کر لے تو اس کے لیے ایسی سزا ہے جس کو کوئی شریف آدمی اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، مگر میں یاد دلاؤں کہ ایسے واقعات اس ملک میں ہو چکے کہ کہیں نچلی ذات کی عورت نے کسی اونچے ذات کے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، آپس میں محبت ہو گئی، اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تو اس نچلی ذات کی عورت کو پٹرول پلا پلا کر تمام پنچایت کے سامنے، مردوں کے سامنے، پورے گاؤں کے سامنے مار مار کر، پٹرول پلا پلا کر ختم کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک اونچے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر دیا۔ یہ ظلم جو ہوا، یہ ظلم جو ہو رہا ہے، یہ چھوٹ چھات کا جو نظام ہے، اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی؟ نیو پرتھا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی ہے؟ اور کروڑہا کروڑ بیوہ عورتیں جو ہیں ان کے حق میں، ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی؟ صرف 3 طلاق، صرف 3 طلاق، صرف 3 طلاق، صرف حلالہ۔ آپ صاف سن لیجئے کہ نشانہ 3 طلاق نہیں ہے، اصل میں نشانہ اس ملک میں کامن سول کوڈ نافذ کرنا ہے اور اسلام کو ختم کر دینا ہے، اسلام کی تعلیمات کو مٹا دینا ہے۔ لیکن صاف صاف سن لیا جائے، حکومتیں بھی سن لیں، ان کے کارندے بھی سن لیں، پرائم منسٹر بھی سن لیں، یوگی کابینہ کے لوگ بھی سن لیں، ارکان پارلیمنٹ بھی سن لیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر اسلام کا چراغ آندھیوں میں جلا کرتا ہے اور جلا کرے گا۔ یہ چراغ بجھنے کے لیے نہیں ہے، اسلامی قوانین باقی رہیں گے، اسلام کا نظام باقی رہے گا، اسلام کی تعلیمات باقی رہیں گی، حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی۔ سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے۔ اگر یو پی میں ایک فرقہ پرست طاقت کی، قوت کی، حکومت کی اکثریت آ گئی ہے، حکومت بن گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان مٹ جائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ان کے پاس طاقت و قوت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، خدا تعالیٰ ہی کے لیے ملک اور ملکیت ہے، خدا تعالیٰ ہی کے لیے امر اور حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام تر فیصلے کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ خدا تعالیٰ کی مٹھی میں تمام تر چیزیں
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اور احکامات نازل ہوتے ہیں۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اترے گی۔ او مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کو آسمان سے زمین پر لانے والے اعمال اختیار کرو۔ او مسلمانوں، اپنے سماج اور معاشرے کو ظلم اور زیادتی سے پاک کرو۔ او مسلمانوں، اپنے اس ملک میں بسنے والی اپنی مظلوم بہنوں، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آؤ۔ پچھڑے سماج کے کروڑ انسان اس ملک میں غریبی کی، پریشان حالی کی، مصیبت زدگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کروڑوں بیوہ ہماری ہندو بہنیں مصیبت میں ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ اگر ان کے سماج کے لوگ مدد نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ وہ خون کے رشتے سے نہ صحیح، انسانیت کے رشتے سے تمہاری بہنیں ہیں۔ وہ اس ملک کے، اس وطن کی وطنیت کے رشتے سے تمہاری بہنیں ہیں۔ آگے بڑھ کر ہر ضعیف اور کمزور اور ہر بیوہ ہندو بہن کا ہاتھ تھامو، اس کی مدد کرو، کمزوروں کی امداد کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یاد کرو کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی مدد کرنا، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ قرآن نے کہا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ سکھایا گیا کہ اسلام تو کمزور کی مدد کا نام ہے، اسلام تو بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے، اسلام گردنوں کو آزاد کرنے کا نام ہے، اسلام پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہر ضعیف، ہر کمزور، ہر بیوہ، ہر یتیم، ہر مسکین، ہر پریشان حال، ہر فریادی کی مدد کی جائے، مسافر کی مدد کی جائے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ اللہ کا قرآن ہے میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن پہ عمل کرو اور اپنے سماج اور معاشرے کو پاکیزہ سماج بناؤ اور اسلام کے احکامات کے اوپر جم جاؤ اور نماز اور مسجد سے اور انصاف سے اور حقوق کی ادائیگی سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو تاکہ خدا تعالیٰ کی مدد اترے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ خدا جس نے بدر میں مدد کی تھی اس وقت جب کہ مسلمان کمزور تھے، وہی اللہ آج بھی مدد کرے گا۔ وہی اللہ ظالموں اور ہمارے درمیان حائل ہوگا۔ وہی اللہ اپنے کلمے کو بلند کرے گا۔ وہی اللہ انصاف اور عدل کے نظام کو نافذ کرے گا۔ وہی اللہ ظالموں کو چن چن کر ہلاک کرے گا۔ وہی اللہ بکے ہوئے اور زمین فروش مسلمانوں سے انتقام لے گا۔ وہی اللہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں کا استیصال کرے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیچڑ اچھالنے والوں کو بھی ہدایت دے اور ایمان کی توفیق دے اور جنت میں جانے کا اہل بنا دے۔ اور اسی کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اگر ان کے حق میں، ان کی تقدیر میں اسلام نہ ہو اور ہدایت کا نور نہ ہو تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس سرزمین کو پاک فرمائے اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے۔